اسی دوران ہمارے پاس ایک ننھے مقرر تشریف لائے ہیں جنہوں نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ میں نے بھی بات کرنی ہے. معاویہ شوکت صاحب، میں ان سے ملتمس ہوں کہ یہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا هذه امتكم امة واحدة وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم المسلم كجسد واحد. صدق اللہ العظیم. پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصار دین میں ہو، پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصار دین میں ہو. ملک کو دولت ہے فقط حفظ حرم کا ایک ثمر. ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. وفا کے کاشغر صدر محترم وقار، میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ مسلمان کسی ایک خطہ میں محدود نہیں بلکہ اس کے پرستار ہر بر اعظم میں زندگی بسر کرتے نظر آتے ہیں. بالخصوص بر اعظم ایشیا اور افریقہ میں مسلمانوں کی تعداد لاکھوں میں ہے اور کم و بیش 55 ملکوں میں مسلمانوں کی آزاد اور خود مختار حکومتیں ہیں جس میں توحید اور رسالت کے پرستاروں کی تعداد 1.5 نبوت سے بھی زائد ہے. گویا اس پورے عرض کا ہر چھٹا آدمی دین اسلام کا پیروکار ہے. کام خطت افسوس یہ ہے کہ امت مسلمہ میں فکر و نظر کا بھگتان ہے اور مرکزیت کی شدید کمی ہے. ہم آہنگی اور یکجہتی نہ ہونے کے برابر ہیں. ہر ملک ذاتی اور علاقائی مراد کافر ہے. اربوں حرم اربوں عجب کے پرزگار دیے گئے ہیں جس کی وجہ سے مسلمان انحطاط کا شکار ہیں. اقبال نے مسلمانوں کی ذلت و بستی کو دیکھا اور تاریخ کے ہمراہ کو کھنگالا. اقبال اپنی آنکھ سے اسپین کی پھداری کو دیکھا، قرطبہ کو دیکھا، قرطبہ کی جامع مسجد کو گھوڑوں کا استبل بنا ہوا دیکھا. غرناطہ کو دیکھا تو تڑپ کر کہا غرناطہ بھی دیکھا میری آنکھ نے لیکن، غرناطہ بھی دیکھا میری آنکھ نے لیکن. تصویر مسافر نہ سفر میں نہ حضر میں، دیکھا بھی دکھایا بھی سنایا بھی سنا بھی، دیکھا بھی دکھایا بھی سنایا بھی سنا بھی. ہے دل سے تسلی نہ نظر میں نہ خبر میں. عزت کے تمام مسائل ہمیں اتفاق اور اتحاد کا درس دیتے ہیں. اگر ہم ستاروں کو دیکھیں، ستاروں کی باتیں اور چھپ کے اندر چک دیتے ہیں. سنگریتوں کی باتیں سے کوساک جام لیتے ہیں. قطرے سے دریا، ذرہ سے صحرا، کوساک سے حرم کی روشنی تابش کرنے کی قوت مانی جاتی ہے اور پاؤں کی ٹھوکر سے یہ بات ثابت کی جا سکتی ہے یہ عظمت واقف دھوکا ہے، یہ فتوت کافر کچھ بھی نہیں. مٹی کے کھلونے ہیں سارے، یہ کفر کا لشکر کچھ بھی نہیں. اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے. جب خوف خدا ہو دل میں اگر پھر کثرہ و کثر کچھ بھی نہیں. بھائیوں اور بزرگوں، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج یہاں پر اتنی مہنگائی ہے، مہنگائی دن بہ دن آسمان سے باتیں کرتی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پہ آٹا 3,200 روپے کلو ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ گلگت میں 1200 روپیہ کلو پان ہے. میں آپ کو بتاؤں وہ بھی کشمیر کا حصہ ہے جہاں پر 1200 روپیہ کیوں اتنی مہنگائی کی جا رہی ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں جنہوں نے ڈیم بنایا، چائنیز نے ڈیم بنایا اور اس میں یہ فائدہ ہوا تھا کشمیریوں کو مفت بجلی دی جائے گی، مگر کیا ہوا؟ پہلے 114 روپے بل آتا تھا اور اب 5000 سے بھی زائد آ رہا ہے. کیا یہ کیسی ناانصافی ہے؟ میں آپ کو بتاؤں وہ مریم نواز لیڈر پاکستان کی وہ باغ میں آ کر کہتی ہے کہ میری رگوں میں کشمیر کا خون ہے. اگر اس کی رگوں میں کشمیر کا خون ہوتا تو وہ اس کے لیے بولتی، یاسین ملک کے لیے بولتی. جس نے کشمیر کی آزادی کے لیے کئی سال جیل میں گزارے، وہ ہے اصلی بیٹا کشمیر کا. یہ کہتی ہے میری رگوں میں کشمیر کا خون ہے. اس کے لیے ایک لفظ بھی بول دیا ہوتا تو مجھے اتنا افسوس نہ ہوتا. اس نے تو اپنی بات کی، اپنے مفاد کو دیکھا. وہ تھا کشمیر کا بیٹا جس نے اپنے مفاد کو نہیں دیکھا. اسے جیل میں کہا گیا کہ ہم سے معافی مانگو. اس نے کہا مجھے پھانسی پر لٹکا دو، میں معافی نہیں مانگوں گا، میں معافی نہیں مانگوں گا.
खुश्क धरती से किया वादा निभाना है, अब हमें समंदर से एक बादल खींच लाना है, फकत पहरा नहीं करना अब इन तारीकी गलियों में, हमें सोए हुए लोगों की किस्मत को जगाना है। हमारे जंगजू जज्बे कभी ठंडे नहीं पड़ते कि हमने फाख्ताओं को काबू से लड़ाना है। आज कश्मीर जहन है, वो कश्मीर इल्म हिकमत की जगह जहाँ कभी तालीम तकसीम की जाती थी, तजुर्बे बनाए जाते थे, जहाँ सूफिया ने जन्म लिया, आज भड़कते हुए शोले जन्म ले रहे हैं। इस पे शायद ने क्या खूब लिखा है, सरखे अमन की तख्लीक में मसरूफ रहे और हरफे बारूद उगलते रहे अखबार के बीच, अपनी पोशाक के छिन जाने पे गम ना कर, सर सलामत नहीं रहते यूं दस्तार के बीच। काश के इस ख्वाब के तामीर की मोहलत ना मिले, काश के इस ख्वाब के तामीर की मोहलत ना मिले, शोले उगलते हुए देखे हैं अखबार के बीच। 1947 में बार सगीर में आज़ादी का सूरज बनकर तुलू हुआ, मगर कश्मीर में फिर भी सूरज गिरे रहा। बरतानी साम्राज्य और निहायत हुक्मरानों की साजिश और हिंदुस्तान की चलाकी आखिरकार रंग लाई और कश्मीर एक बार फिर भारत की झोली में जा गिरा। यूं कश्मीर में क़यामत सुगरा बर्पा कर दी गई। मैं ये भी जानता हूँ इस क़यामत से निकलना एक घुटन अमल है। I know it's difficult tasks, but I still believe that we are मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, वो कश्मीर हमें आज अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए खुद लड़ना होगा। हमारी मदद के लिए किसी ने नहीं आना। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हमें अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए लड़ना खुद होगा। आखिर में इन शायर के साथ इजाज़त चाहूँगा। शोला हूँ भड़कने की गुजारिश नहीं करता, शोला हूँ भड़कने की गुजारिश नहीं करता, सच मुंह से निकल जाता है कोशिश नहीं करता। गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूँ लेकिन, गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूँ लेकिन, चढ़ते हुए सूरज की परसिदश नहीं करता। रखता हूँ फकीरों की दुआओं का तलबगार, रखता हूँ फकीरों की दुआओं का तलबगार, यूं शाहों से तमन्ना ख्वाहिश नहीं करता। दरिया में उतर कर लहरों से लड़ा करता हूँ, दरिया में उतर कर लहरों से लड़ा करता हूँ, यूं साहिल पे खड़े होकर साजिश नहीं करता। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सबसे छोटे मुकर्रर और बेहतरीन किस्म के मुकर्रर जिन्होंने वज़ा तौर पर कश्मीर का और अपने इस आज़ाद कश्मीर के हवाले से बात की। मैं इनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जो उनकी तरबियत है माशाल्लाह, मुस्तकबिल में ये एक आला मुकर्रर बनकर यहाँ से रंगला से निकलेंगे इंशाअल्लाह। इसके बाद मैं मुल्तमिस हूँ तनवीर अशरफ साहब से कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। तनवीर अशरफ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले